الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نور الانوار کتاب کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم نے خطبہ کتاب اور مقدمہ کتاب کو پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے ماتن جو ہے کتاب المنار کے جو ماتن ہیں، آج ان کی جو متن کی عبارت ہے اس میں وہ خطبہ کتاب یعنی کتاب المنار کا جو خطبہ ہے اس کا آغاز ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، اور اس کے بعد پھر جو ہے والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اس ثناء اور درود کا بیان ہے، اور یہاں پر وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، ٹھیک ہے۔ پھر جہاں سے مقدمہ کتاب المنار کا مقدمہ شروع ہوا ہے یہاں سے، تو خطبہ کا جو پہلا حصہ ہے آج ہمارا ٹاپک ہے کتاب المنار کا جو خطبہ ہے اس میں ثناء کا جو بیان ہے، اس میں آپ صاحب منار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، تمام تر تعریفیں للہ خاص ہے اللہ کے لیے، الذی ہدانا، الذی ہدانا جس اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف۔ تو یہاں پر صاحب نور الانوار فرماتے ہیں یہاں سے قال المصنف، مصنف سے جہاں پر منار ہے، قال المصنف، مصنف نے صاحب منار، قال صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ صاحب منار نے فرمایا، کب فرمایا؟ بعد ما تیمن بالتسمیہ، بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد، یعنی یہ جو خطبہ ہے کتاب المنار کا خطبہ ہے، ثناء ہے، الحمد کا بیان ہے، اس سے پہلے گویا وہ بسم اللہ کو ہے ذکر کر چکے ہیں، بسم اللہ سے برکت لینے کے بعد اب مصنف صاحب منار فرماتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ جل کے لیے جس نے ہمیں راہ دی سیدھے رستے کی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ سے برکت لینے کے بعد مصنف فرما رہے ہیں، تو شارح فرماتے ہیں یہاں پر معاشی کہ یؤمی الی ان تسمیۃ داخلۃ فی البطن، جہاں سے صاحب نور الانوار اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بسم اللہ داخل تھا متن میں، متن یعنی کتاب المنار میں، کتاب المنار متن میں بسم اللہ کیا تھا؟ داخل تھا۔ رہی بات وتقدیمها للتیمن بها، اور بسم اللہ کو مقدم کرنا بسم اللہ سے برکت پانے کے لیے تھا۔ تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں راہ دی سیدھے رستے کی۔ یہاں پر تین ورڈ آ رہے ہیں، ایک حمد، دوسرا کون سا ہے؟ ہدانا، اور تیسرا ہے صراط مستقیم، یعنی ایک ہے حمد اور دوسرا ہے ہدانا، اور تیسرا لفظ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو جو صاحب نور الانوار ہیں ان تین لفظوں کی تفسیر بیان کریں گے، شرح کریں گے۔ تو سب سے پہلے حمد کے بارے میں فرماتے ہیں فتفسیر قولہ الحمدللہ، جو ماتن نے فرمایا نا الحمدللہ، تو صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ ماتن کا قول الحمدللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ واضح، بالکل واضح ہے، لہذا گویا صاحب نور الانوار اپنے ماتن کے اس قول الحمدللہ کی تفسیر نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، واضح کہہ دیا، کیونکہ فإن الحمد لغۃ وثناء باللسان علی جہت التعظیم، کہ حمد کس کا نام ہے لغوی طور پر؟ کہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے طور پر، تعظیم کے طور پر زبان سے تعریف کرنا یہ کہلاتا ہے حمد۔ اور حمد کس کی ہے؟
للہ اللہ کی، تو یہاں پر اس میں جلالت جو اللہ ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم للذات الواجب الوجود المستجمع بجمیع صفات الکمال، اللہ نام ہے کس کا؟ یہ اس ذات واجب الوجود کا، ذات واجب الوجود، اللہ نام ہے کس کا؟ اس میں جلالت اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجمع بجمیع صفات الکمال، اللہ نام ہے کس کا؟ ذات واجب الوجود کا جو جامع ہے تمام صفات کمالیہ کو، تمام ذات واجب الوجود میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ مناطق کے نزدیک، خلا کے نزدیک وجود من حیث الوجود، پایا جانا اس حیثیت سے کہ پایا جانا، قطع نظر اس کے، قطع نظر تحقق اور عدم تحقق کے، قطع نظر تحقق اور عدم تحقق کے، تین حال سے خالی نہیں، وجود من حیث الوجود، قطع نظر تحقق اور عدم تحقق کے تین حال سے خالی نہیں، واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود، اور تیسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود، ٹھیک ہے؟ تو وجود پایا جانا اس حیثیت سے کہ پایا جانا، وجود من حیث الوجود، پایا جانا اس حیثیت سے کہ پایا جانا، عقلی طور پر کتنے احتمال بنتے ہیں؟ تین، واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود، اس سے قطع نظر یہ دیکھے بغیر کہ پایا جاتا ہے تحقق اس کا ہے یا عدم تحقق کا ہے، یعنی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یہ دیکھے بغیر وجود کی من حیث الوجود کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ تین، ٹھیک ہے؟ ان میں تحقق کس کا ہے؟ تحقق دو وجود کا ہے، واجب الوجود کا بھی تحقق ہے اور ممکن الوجود کا بھی کیا ہے؟ اور عدم تحقق کس کا ہے؟ ممتنع الوجود کا، یعنی پایا کون جاتا ہے؟ واجب الوجود، اور ممکن الوجود پائے جاتے ہیں، اور نہیں پایا جاتا کون؟ ممتنع الوجود، جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ واجب الوجود کی تعریف کیا ہے؟ وجود ضروری، عدم محال، ممتنع الوجود کی تعریف کیا ہے؟ عدم ضروری، وجود محال، وجود محال، ٹھیک ہے؟ اور ممکن وجود کیا ہے؟ وجود اور عدم دونوں، وجود اور عدم دونوں کیا ہے؟ ضروری نہیں، اور جو چیز ضروری نہ ہو وہی کیا ہوتی ہے؟ ممکن، ٹھیک ہے؟ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات، ذات باری تعالی، کیونکہ اس کا رب تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور نہ پایا جائے ایسا ہو نہیں سکتا، محال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ پایا جائے ایسا کیا ہے؟ محال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ممتنع الوجود جیسے کہ شریک باری تعالی، اللہ کا شریک، اللہ کا شریک اس کا نہ ہونا ضروری ہے، عدم ضروری ہے، اور اس کا وجود، اس کا ہونا کیا ہے؟ محال، یعنی اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا، اور ہو ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ کا شریک پایا جائے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ محال ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا تحقق کس کا ہوا؟ ذات باری تعالیٰ کا، اور عدم تحقق کس کا ہو گیا؟ شریک باری تعالیٰ کا، اللہ کا شریک کیا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ ممکن الوجود، وجود اور عدم دونوں ضروری نہیں، یہ سارے ممکنات الوجود ہے، ممکنات الوجود میں کیا آ جاتے ہیں؟ کائنات پوری، ہم سارے کیا ہے؟ جو کائنات ہے نما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے، یعنی وجود اور عدم دونوں ضروری نہیں، یعنی پہلے عدم تھا، پہلے نہیں تھی کائنات، پھر اللہ نے کیا ہے؟ اس کو وجود بخشا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کے نہ ہونے کو ہونا کیا، کیونکہ کائنات پہلے نہیں تھی، عدم اس کا اصل تھا، اور عدم اصل پر کیا ہے؟ وجود کو اللہ نے ترجیح دی، ٹھیک ہو گیا؟
اب ممکن کو وجود کو ممکن خود وجود دے نہیں سکتا کیونکہ دور و جی تسلسل لازم آتے ہیں، ممتنع وجود دے نہیں سکتا کیونکہ جس کا خود وجود نہیں وہ کسی کو کیا وجود دے، تو لا محالہ کسی نے وجود دیا ہے واجب الوجود نے. ٹھیک ہے، یہ پوری ڈیٹیل میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں. جی جی، اللہ نام ہے کس کا؟ اس ذات واجب الوجود کا جو مستجوی ہے تمام صفات کمالیہ کو، لصفات الکمال، تمام صفات کمالیہ کو. تو یہ جو الحمدللہ کی وضاحت تھی، تفسیر تھی، صاحب نور الانوار نے تو یہ کہہ کر کہا کہ الحمدللہ کی تفسیر کیا ہے، واضح ہے، انہوں نے گویا اس کی تفسیر کی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو شارح جو ہے، معاشی جو ہے، انہوں نے اس کی کیا ہے، تفسیر کر دی. اب آ گیا لفظ کون سا؟ الحمدللہ الذی ہدانا. کون سا لفظ آ گیا؟ ہدانا. دانا اب ہدانا فعل ہے اور اس کا مصدر کون سا؟ ہدایت. ہدانا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ تھوڑا سمجھ لیں کہ ہدانا فعل اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ راہ، فارسی میں ہے رہنمودن، راہ دکھلانا. ٹھیک ہے جی. یا اس جی کا عربی میں معنی ہے ارشاد، رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے، جی راہ دکھلانا. جی راہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ راہ، رستہ دکھلانا، راہ دکھلانا. جی ٹھیک ہے حضور. لوگ معنی کیا بنے اس کے؟ راہ نمودن فارسی میں یعنی راہ جی دکھلانا، ارشاد میں رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا. ہدایت کی دو قسم بن جاتی ہیں. ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ہم دو نے قسم شرح تعظیمیں بھی پڑھی تھی. ایک کا نام ہے ایرات الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. ایک ہے ایصال مطلب الی المطلوب، راستہ اس طرح دکھلانا کہ جس کو راستہ دکھلانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ہاتھ پکڑیں اور اس کو مطلوب تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اور جی ایک ہے اراۃ الطریق. اراۃ ارے اراۃ الطریق یعنی جو مطلوب و راستہ ہے اس کا راستہ دکھلا دینا. ایصال الی المطلوب کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا ہے مطلوبہ دکان تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بازار میں مطلوبہ دکان ہے، آپ نے وہاں تک جانا ہے. ایصال المطلوب یہ ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور آپ کو اس مطلوبہ دکان تک پہنچا دوں. تو یہ گویا ایصال الی المطلوب، اس مطلوب تک آپ کو پہنچا دیا. اس میں گمراہی ممکن نہیں. یعنی جی ٹھیک ہے. اور اراد الطریق، اراد الطریق کہتے ہیں کہ جہاں مطلوبہ راستہ ہے نا، مثال بازار میں آپ نے فلاں دکان تک جانا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ فلاں روڈ پہ چلے جائیں، اس روڈ سے وہاں پر جائیں گے، ایک جو ہے نا شاپ آئے گی، پھر اس کے بعد فلاں جو ہے نا ایک جو ہے شاپنگ مال آئے گا، اس کے بعد ایک دکان ہے جو آپ نے جہاں پر جانا ہے. تو گویا میں نے ایک راستہ بتلایا ہے جو راستہ آپ کو مطلوب تک پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، راستہ بتانا جو مطلوب تک پہنچا ہے اسے کہتے ہیں اراد الطریق، راستہ دکھلانا. ٹھیک ہے حضور. جی اس میں گمراہی ممکن ہے. ایسا ہے کہ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ فلاں روڈ کے ذریعے آپ جائیں وہاں تک. ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہے کہ آپ راستہ ہی اس روڈ پر ہی نہ پہنچ سکیں، روڈ پر پہنچ گئے ہیں لیکن آپ مطلوبہ دکان تک نہ پہنچ سکیں. لیکن اس سارے میں مطلوب یہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھ پکڑ کر گویا مطلوب تک ہی پہنچا دیا تو اس میں گمراہی ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کی جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی نا، تو جی اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی نا ہدایت کی نسبت، تو جہاں پر پھر کیا ہے ایصال الی المطلوب والا معنی لیا جائے گا. اللہ کی طرف نسبت ہوگی ہدایت کی تو کون سا معنی لیا جی جائے گا؟ ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے، معنی اول یہ کہلاتا ہے معنی اول، اور یہ کہلاتا ہے ٹھیک معنی ثانی. ثانی ٹھیک ہے نا. اللہ کی جی طرف نسبت ہوگی تو کون سا معنی لیا جائے گا؟ معنی اول یعنی ایصال الی المطلوب. احسان الی المطلوب اور اگر کیا ہے ہدایت کی نسبت کس کی جانب ہے؟ نبی کی جانب ہے یا قرآن کی جانب ہے؟ کس کی جانب ہے؟ قرآن ہدایت کی نسبت نبی کی جانب یا قرآن کی جانب؟ ٹھیک ہے جی. ہدایت کی جی نسبت اگر اللہ کی طرف ہے
تو کون سا معنی مراد لیں گے؟ معنی اول. ہدایت کی نسبت کس کی جانب ہے؟ نبی قرآن قرآن کی جانب. تو پھر کون سا معنی مراد ہوگا؟ معنی ثانی. ثانی. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، ہدایت کا جو فعل ہے، ہدایت کا فعل یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ 2. کتنے مفعول چاہتا ہے؟ جی اس کا جو دوسرا مفعول ہے، مفعول ثانی، جی اگر اس سے پہلے کس کا واسطہ ہے؟ الا یا لام. الا یا لام حرف جار. اس کا اگر واسطہ نہ ہو، اس کا واسطہ اگر نہ ہو دوسرے مفعول سے پہلے، تو پھر ہدایت کا کون سا معنی لیا جائے گا؟ معنی اول. کون سا لیا جائے گا؟ معنی لا یا لام کا واسطہ نہ ہو تو پھر معنی ہوگا معنی اول. ٹھیک ہے. اور ہدایت کا فعل ہو اور الا یا لام کا کیا ہے؟ واسطہ ہو. الا یا لام کا واسطہ ہو. کس سے پہلے؟ مفعول ثانی سے پہلے. پھر کون سا معنی مراد ہوگا؟ معنی ثانی، یعنی اراۃ الطریق. ٹھیک ہے. اب یہ بات میرے خیال میں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا. جی جی تو ہدایت کا لغوی معنی کیا بنا؟ رہنمودن، فارسی میں راہ دکھلانا، ارشاد رہنمائی کرنا، راہ دکھلانا اردو میں ہم کہتے ہیں. راہ دکھلانے کے ہدایت کے ادھر معنی بنے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک ہی پہنچا دینا. اور اراۃ الطریق یعنی مطلوب تک پہنچنے والے راستے کو دکھلا دینا. ٹھیک ہے. اور ہدایت کی نسبت جب اللہ کی جانب ہوگی تو پہلا معنی مراد ہوگا، یعنی ایصال الی المطلوب. اور ہدایت کی نسبت نبی جب قرآن کی جانب ہوگی تو معنی ثانی مراد ہوگا، یعنی اراۃ الطریق. ٹھیک ہے. اسی طرح ہدایت کا فعل اگر آئے اور مفعول ثانی سے پہلے الا یا لام کا واسطہ نہ ہو، الا یا لام کا واسطہ نہ ہو تو پھر کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے. اور ہدایت کا فعل ہو اور الا یا لام کا واسطہ پایا جائے مفعول ثانی سے پہلے تو پھر معنی ثانی یعنی اراۃ الطریق مراد. ٹھیک ہو کیا حضور؟ جی. ٹھیک ہے. کتاب دیکھیں جی. وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، بہرحال یہ جو ہدانا کا لفظ ہے نا جی، کس مصدر کون سا ہے؟ ہدایت. ٹھیک ہے. فَكَمَا قِيلَ، ہدایت جیسا کہ کہا گیا ہے. اس کا ایک معنی کیا بنتا ہے؟ الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب. ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ وہ دلالت، وہ رہنمائی جو پہنچا دینے والی ہے مطلوب تک. اس کا معنی کیا بنا؟ ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب. مطلوب. ٹھیک ہے حضور. جی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہدایت کا معنی کیا بنا؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ الدلالۃ، رہنمائی کرنا، علی ما سے مراد رستہ ہے، طریق. ٹھیک ہے حضور. جی. رہنمائی کرنا اس رستے پر ما یوصل الی المطلوب، جو رستہ پہنچا دے کس تک؟ مطلوب تک. مطلوب تھا. اس کا معنی کیا بنے گا؟ گویا اراۃ الطریق. اراۃ طریق. ٹھیک ہے حضور. جی. معنی اول کیا بنا؟ ایصال الی المطلوب. معنی ثانی کیا بنا؟ اراۃ الطریق. دوبارہ سن لیں. ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا ہے کہ ہدایت کا نام ہے کس کا؟ دلالت کرنا. الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، وہ رہنمائی جو پہنچا دینے والی ہے مطلوب تک، یعنی ایصال الی المطلوب. اور دوسرے کیا دلالت کا معنی؟ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، رہنمائی کرنا علی ما، اس رستے پر، یوصل الی المطلوب، جو رستہ پہنچا دے کس تک؟ مطلوب تک. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا بنا؟ اراۃ الطریق. ٹھیک ہے. واجمعوا، اور علماء کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے. اجماع ہے کس بات پر؟ انہ اذا نسب الی اللہ تعالی، ہدایت کا لفظ جب منسوب ہوگا، وہ زمین کے بجے کیا؟ ہدایت. ٹھیک ہے نا. ہدایت کا لفظ جی. منسوب ہوگا، جو ہدا فعل جو ہے منسوب ہوگا کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. کس کی جانب؟ اللہ کی اللہ جانب. تعالی کی جانب. تو یراد بالاول، تو اس سے پہلا والا معنی مراد ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے نا حضور. جی. یہ والا معنی مراد ہوگا. ٹھیک ہے. جی. وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ، اور جب ہدا کا فعل منسوب ہوگا کس کی جانب؟ رسول یا قرآن کی جانب،
تو یراد بِالثانی اس سے دوسرا معنی مراد ہوگا. ٹھیک ہے حضور. جی اراد و طریق راستہ دکھلانا. وقالو ایدن اور علماء نے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا انہو اذا ادی الی المفعول ثانی کہ ہدا فعل جب متعدی ہوگا کس کی جانب؟ دوسرے مفعول مفعول کی ثانی جانب. بلا واسطۃ لام اور الہ کے واسطے کے بغیر. لام اور الہ کے واسطے کے بعد یراد بالاول تو سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ پہلا معنی ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے حضور. جی وَإِذَا أُدِّيَ إِلَيْهِ بِواسطة إِلَىٰ أَوِ اللام اور جب ہدایت کا فعل متعدی ہوگا کس کے ہدایت کا فعل متعدی ہوگا الہ یا لام کے واسطے کے ساتھ. الہ یا لام کے واسطے کے ساتھ یراد بالثانی تو اس سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ دوسرا معنی ہے دوسرا. اراد الطریق. کلیئر ہو گیا حضور؟ جی ٹھیک ہے حضور. یہاں تک کلیئر ہو جی گیا؟ مشکل ہے جی یہ آسان ہے؟ آسان ہے الحمدللہ. یہ اس کو الہ یا لام کے واسطے کی مثال ہے بلا جی واسطہ جی الہ. یہ الہ یا لام کے واسطے کے بغیر. جیسے کون سی مثال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدی جی مولا تو چلا نہ ہمیں. نہ کیا بنا؟ مفعول اول. الصراط جی مستقیمہ موصوف صفت مل کر یہ بن گیا اہدی کا مفعول ثانی. اب دیکھیں جی مفعول ثانی سے پہلے الہ یا لام ہے یہاں پر. نہیں پتہ چلا یہاں پر کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. کون سا معنی مراد پہلا ہوگا؟ اتصال المطلوب ایصال الی مطلوب. المطلوب. اور دیکھیں نسبت بھی کس کی جانب ہے؟ نسبت بھی کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب. دیکھیں جی اہدی مولا تو چلا اے رب ذوالجلال جی تو چلا تو چلو. نہ ہمیں کس کی جانب؟ سیدھے رستے پر. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بعضوں نے جی ترجمہ کرتے ہوئے کیا ترجمہ کیا کہ مولا تو ہمیں رستہ دکھا سیدھا. ٹھیک ہے. تو جب رب جی سے مانگ رہے ہیں تو دیو جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے مسجد میں کھڑا ہے باوضو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے رب کی بندگی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا چلا. یعنی مولا ہم دیکھ تو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اراد و جی تدریک تو ہو چکا ہے. نبی اور قرآن نے ہمیں رستہ تو دکھا دیا ہے مطلوبہ. اب مولا کریم تو ہمیں مطلوب تک کیا ہے؟ پہنچا. اہدنا مولا تو ہمیں پہنچا سیدھے رستے پر. ٹھیک ہے. سیدھے رستے میں چلا. ٹھیک ہے نا حضور. ابھی آدمی جی نے کون سا ترجمہ کیا اس کا؟ چلا والا. اسی طرح جب ہدایت کا فعل متعدی ہوگا لام یا الہ کے واسطے سے پھر کون سا معنی مراد ہوگا؟ دوسرا اراد و طریق. کون سا معنی مراد ہوگا؟ اراد الطریق اراد و طریقے سے کہتے ہیں رستہ دکھلانا. دکھانا مطلوبہ رستہ دکھلانا. جی جیسے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم. انک محبوب آپ جی لتہدی ضرور راہ بتاتے ہیں کس کی؟ سیدھے رستے کی طرف. دیکھیں اب الہ کا واسطہ بھی آ گیا اور فاعل بھی کون ہے؟ جی محبوب علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام. ٹھیک ہے. جی کون سا معنی مراد ہوا؟ دوسرا معنی. محبوب جی آپ ضرور راہ دیتے ہیں راہ دکھلاتے ہیں کس کی طرف؟ سیدھے رستے کی طرف. اسی طرح جی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. بے شک یہ قرآن یہدی یہ قرآن راہ دکھاتا ہے للتی اس رستے کی ہی اقوام جو کہ سیدھا ہے. جو کہ کیا ہے؟ سیدھا ہے. سیدھا ہے. اب دیکھیں قرآن کی طرف یہدی کی نسبت ہے نا فاعل. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پر کون سا ہوگا؟ لام ہے دوسرا معنی. اراد و طریق والا. یعنی جی نبی اور قرآن کیا کرتے ہیں؟ یہد الناس لوگوں کو راہ دکھلاتے ہیں کس کی؟ للطریقت اس رستے کی التی ہی اعدل و اصوب جو رستہ موت کیا ہے درمیانہ بھی ہے اور درست بھی ہے. کلیئر ہو گیا حضور؟ جی ہمیں تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا جی ساری ہماری جو جی چیپٹر تھا. الحمدللہ. جی اب اصل میں مسئلہ جہاں پر چھڑ پڑا متن کے اندر جو عبارت آئی ہے متن کے اندر ہدا فعل آیا ہے اس کا اگر فاعل بنا ہے اللہ تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے نا. جی جی متن کی بات ہے الحمد للہ الذی ادان ہدانا الی الہ صراط
مستقیم الا صراط مستقیم. ٹھیک ہے حضور. جی اب اصل میں متن کی عبارت سے جہاں پر وہ جو ہے نا ایک بحث چھڑ پڑی کہ اگر ہدا کا فاعل کون ہے، ہدا کا فاعل ہم نے کیا بنایا اللہ. ٹھیک ہے، جی تو مانا پھر کون سا ہوگا؟ ایصال. کون سا مانا ہوگا؟ ایصال اصال مطلوب. مطلوب اور جہاں پر ایصال المطلوب ہو تو وہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے مفعول سے پہلے الہ کا لام کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے نا حضور؟ جی جی جہاں پر الہ اور لام کا واسطہ آ رہا ہے، ٹھیک کہا تھا نا ہم نے، الہ اور لام کا واسطہ جی نہیں ہونا آ رہا چاہیے. ہے ہدایت کا فعل الہ یا لام ہے کے واسطہ نہ ہو تو جی مفعول ثانی سے پہلے نہ ہو تو کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ معنی اول، یعنی تب ایصال المطلوب. جی ٹھیک ہے، تو یہاں متن کی جی عبارت میں تو کیا ہے؟ الہ کا لام کا، متن کی عبارت میں الہ کا واسطہ آ رہا ہے، حالانکہ فاعل کون ہے؟ ادا کا اللہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ جی دے گے کہ جہاں پر الہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. الہ کیا ہے؟ عبارت کو درست زائد کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ الہ زائدہ ہے صرف تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تاکید کے لیے اچھا کیا ہے؟ یہاں پر زائدہ ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جی اشار المطلوب والا معنی لینا کیا ہو جائے؟ درست. یا اس کی ایک اور تعویل کریں گے. کیا کریں گے؟ تعویل. اور اور وہ کہیں گے کہ یہ ہدا کا فاعل کون ہے؟ اللہ نہیں ہے. ضمیر پیچھے نہیں لٹائیں گے. ادھر دیکھیں، ضمیر کو پیچھے نہیں لٹائیں گے. وہ کہیں گے الہ زائدہ نہیں ہے. الہ کیا ہے؟ زائدہ نہیں ہے. الہ اپنے معنی میں برقرار ہے. تو پھر کون سا معنی ہونا چاہیے؟ الہ تو طریق ہونا چاہیے نا. الہ تو ایک طریق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حضور، تو الہ تو طریق جی ہونا چاہیے. تو پھر فاعل کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں یہاں پر ایک فاعل معذوف نکال لیں، اور وہ کیا نکال دیں؟ رسلہ. اچھا کیا نکال لیں؟ ٹھیک ہے، رسول تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. الذی ہدانا، جس کے رسولوں نے ہمیں ہدایت کی. کسی کی؟ سیدھے رستے کی طرف. جس کے رسولوں نے ہمیں کیا ہے؟ راستہ دکھلایا. کس کا؟ سیدھے رستے کا. ٹھیک ہے حضور، اچھا تو اب جی پھر کیا ہوگا؟ کون سا معنی مراد لے لیا جائے گا؟ اراد الطریق. دوسرا سمجھ آ گئی حضور عبارت؟ جی ابھی سمجھ آ جی گئی؟ جی ہاں، دیکھیے ذرا کیا فرماتے ہیں. ان نوز ہاؤنا، ہاؤنا سے مراد یہ متن ہے. یہاں سے یہاں مراد کیا ہے؟ متن ہے. ٹھیک ہے نا، جی یہاں جی سے کیا ہے؟ یہ اشارہ اور اعتراض کی طرف. کسی طرف؟ اعتراض کی طرف. اور اطلاع اشارہ اعتراض کے جواب کی طرف. ٹھیک ہے، تو جی کہتے ہیں یہاں پر متن میں ان نظرا، یہ والا متن ہے، نظر جو آ رہا ہے یہ والا متن، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر جی متن میں ان نظرا الی انہ منسوب الی اللہ تعالی، اگر یہ دیکھا جائے کہ ہدایت کا فعل منسوب ہے کس کی جانب؟ اللہ کی طرف. تو ينبغي ان يراد بالاول، تو اس سے مراد ہونا چاہیے کون سا؟ پہلا معنی. کل جی پہلا معنی یعنی مانا ایصال الی مطلوب المطلوب. ایصال الی مطلوب المطلوب. ٹھیک ہے حضور؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں ادا کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ. تو پھر معنی کون سا ہونا چاہیے؟ ایصال الی المطلوب. ٹھیک ہے، وَإِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ أُدِّيَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ہدا کا فعل متعدی ہے الہ کے واسطے سے. الہ کے واسطے سے دیکھیے الہ کا واسطہ تو آ رہا ہے نا، الہ صراط المستقیم. جی یہ دیکھا جائے کہ ہدا کا فعل الہ کے واسطے سے متعدی ہے دوسرے مفعول کی طرف. ٹھیک ہے، جی تو ينبغي ان يراد بالثاني، تو پھر تو کون سا معنی مراد ہونا چاہیے؟ ثانی معنی. اور وہ کون سا ہے؟ اراد الطریق. طریق ٹھیک ہے حضور، جی تو فرماتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے کہ فإما، اگر ثانی مراد لینا ہے نا معنی اراد الطریق والا، تو جی فإما ان جی يقدر هدانا رسله، یا تو پھر مقدر مانا جائے گا کون سا فعل؟ فعل سے بعد کون سا اگر مقدر مانا جائے گا؟ فاعل. اور وہ کون سا ہوگا؟ رسل ہو. ہدا کی نسبت کس کی جانب ہو جائے گی؟ رسل کی جانب. تو مانا کیا لینا؟ اعراب الطریق لینا کیا ہو جائے گا؟ درست. ٹھیک ہے حضور، جی یا اگر اصال الی المطلوب والا ہی مانا لینا ہے تو پھر دوسری تعویل کر لو. او یقال ہو، یا یہ کہا جائے گا کہ کلمۃ الہ، دوسرے مفعول سے پہلے صراط مستقیم سے پہلے جو الہ والا کلمہ ہے نا، یہ والا ہے، یہ والا الہ والا جی کلمہ ہے. ٹھیک ہے، فرماتے جی ہیں یہ الہ والا کلمہ کیا ہو جائے؟ مزیدتن، زائدہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟
زائدہ زائدہ. کس لیے ہو جائے؟ تاکید کے لیے اور تقویت کے لیے. ٹھیک ہے. جی جب زائدہ جی ہوگا تو پھر اشارہ المطلوب والا معنی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. اور فاعل بھی کون بن جائے گا؟ ادا کا فاعل بن جائے گا اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وبال جملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں تعویل کریں، چاہے رسولہ کا فاعل نکالیں یا الہ کو زائدہ مانیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا یخلو ھذا، یہ جو عبارت ہے ماتن کی، خالی نہیں ہے ان تمہل تکلفات سے. یہ عبارت کیا ہے؟ تکلفات سے خالی ہی نہیں ہے. اچھا نہیں. ٹھیک ہے. یہ جی عبارت کیا ہے؟ تکلفات سے خالی نہیں. نہیں ہے. اس لیے یہاں پر لکھو گئے یہ عبارت کیا ہے؟ تکلفات سے خالی نہیں نہیں ہے. لا یخلو ھذا ان تمہل، کیونکہ یہ تکلفات سے خالی نہیں ہے. نہیں. اس کی تکلفات کی خالی کیا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. اگر ہم دیکھیں نا، ادا کا فاعل اللہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اصال المطلوب والا معنی تو لے لیں گے. اصال المطلوب والا معنی تو لے لیں. لے لیں گے. ٹھیک ہے. فاعل کی نسبت بھی درست ہوگی اللہ کی جانب. لیکن الہ کو جی زائدہ ماننا یہ بھی تو خلاف اصل ہے نا، الہ کو زائدہ ماننا. اور اگر الہ جی کو زائدہ نہیں مانتے تو اگر یہاں پر ہم فاعل نکالتے ہیں رسل ہو، اراد و طریق والا معنی تو لے لیں گے، لیکن معذوف فاعل نکالنا کلام میں، جبکہ ہدا کا فاعل بن سکتا ہے اللہ اسم جلالت، تو پھر بھی کیا ہے؟ معذوف فاعل نکالنا یہ بھی تو خلاف اصل ہے. یہ بھی تو کیا ہے؟ خلاف خلاف اس. اصل ہے. لہذا ان خلاف اصل کی تکلفات کی کیوں عادت پڑی؟ کیونکہ ایک ماتن نے الہ لگا دیا. کیا لگا دیا؟ الہ ابھی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماتن کی یہ عبارت کیا ہے؟ تکلفات سے درست نہیں. خالی نہیں ہے. نہیں تکلفات سے خالی نہیں نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہو گیا حضور؟ جی یہاں اب ہماری صراط مستقیم پر جو تیسرا لفظ تھا نا، صراط مستقیم پر، وہ بحث رہ جی. گئی. وہ کیا رہ گئی؟ جی الحمد پر بھی بحث ہو گئی، ہدانا پر بھی بحث ہو گئی، اور صراط جی مستقیم جو تیسرا ورڈ ہے اس پر بحث ہونی ہے. اس کے مصداق کون سے ہیں؟ اب میں ایک نظر یہاں تک کا ہے سارا با محاورہ مفہوم خیز ترجمہ کرنا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا حضور؟ جی جی یہاں سے بات چلی تھی. الحمدللہ کہتے ہیں ماتن صاحب ملا، وہ فرماتے ہیں بسم اللہ سے برکت لینے کے بعد کہ تمام کا تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں راہ دی سیدھے رستے کی طرف. کہتے ہیں الحمدللہ کا جو قول ہے اس کی تفسیر بالکل واضح ہے، زیادہ تفسیر کرنے کی کوئی حاجت نہیں. بہرحال لفظ ہدانا اس کا مصدر کیا ہے؟ ہدایت. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ دلالت جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک، یعنی اصال الی المطلوب، یا وہ دلالت، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ وہ رہنمائی کرنا ہے ایسے رستے پر مایوس المطلوب، جو رستہ کیا ہے؟ مطلوب تک پہنچانے والا ہے. علماء کا اجماع ہے کہ جب ہدایت کے فعل کو منسوب کیا جائے گا اللہ کی جانب تو مراد اسے پہلا معنی یعنی اصال الی المطلوب ہوگا. وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ، اور جب ہدایت کے فعل کو منسوب کیا جائے گا رسول یا قرآن کی طرف تو مراد اسے ہوگا دوسرا معنی یعنی ارادۃ الطریق. اور جی علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہدا فعل جب متعدی ہوگا دوسرے مفعول کی طرف بغیر واسطے کے، بغیر واسطے کے، واسطے بغیر واسطے. واسطے کے متعدی ہوگا، ٹھیک ہے، تو مراد اسے پھر جی کیا ہوگا؟ پہلا معنی یعنی اصال المطلوب. اور جب متعدی ہوگا ادا فعل الا یا لام کے واسطے سے دوسرے مفعول کی طرف تو مراد پھر سے ہوگا دوسرا معنی یعنی ارادۃ الطریق. ٹھیک ہے حضور؟ جی پھر متن کی عبارت یہ والی جو ہے عبارت، ٹھیک ہے، اس پر ڈاؤٹ ہے کہ ہدا کا فعل اگر فاعل اللہ بناتے ہیں تو الہ حرف جار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر الہ حرف جار کو رکھتے ہیں تو پھر ارادۃ الطریق والا معنی ہوگا، تو پھر اس کا فاعل اللہ نہیں بن سکتا، پھر رسول نکالنا پڑے گا، رسول نکالنا پڑے گا. جہاں پر کیا ہے، جہاں پر متن کی عبارت میں اگر دیکھا جائے کہ یہ منصوب ہے فعل اللہ کی جانب، یعنی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہدا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ. تو ينبغي ان يراد به الاول، تو مراد ہونا چاہیے، مناسب یہ ہے کہ مراد اس سے پیا ہو پہلا معنی یعنی اصال المطلوب. ٹھیک ہے. جی اور جی اگر دیکھا جائے ادا فعل میں یہ متعدی ہے الہ کے واسطے سے، الہ کے واسطے واسطے سے، تو پھر مناسب یہ ہے کہ پھر اس سے مراد ہونا چاہیے دوسرا معنی
ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی کون سا جی ہے؟ اراد و طریق. کون سا ہے؟ اراد راس و طریق. دکھلانا. پھر یا تو کیا ہے دوسرا معنی اگر لینا ہے تو یا تو مقدر مانا جائے گا. کون سا؟ فائل. ہدا کا فائل کیا مانا بن جائے گا؟ ہدانا رسلہ. ٹھیک ہے. تو یا اگر پہلا معنی لینا ہے اصال المطلوب والا اور فائل بنانا ہے اللہ، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جو الہ ہے نا دوسرے مفعول سے پہلے، الہ کا کلمہ کیا ہے؟ مزیدۃ للتاکید و تقویت. یہ تقویت اور تاکید کے لیے کیا ہے؟ زائدہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماتن کی یہ عبارت تکلفات سے خالی نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا حضور؟ یہاں جی تک بالکل کلیئر ہو گیا؟ اس میں کوئی جی بات ہے تو الحمد بتا للہ دیں. اس میں کوئی بات. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے.